360 में। साल 2018 में अमेरिका फर्स्ट पर मबनी अमेरिकी खारजा पॉलिसी का जायजा। चीन के इस्लाही कैंपों में कैद खवातीन के परेशान पाकिस्तानी शरीक हयात और वाशिंगटन का बुक स्टोर जो सयाहों और मुसन्निफीन के साथ साथ सियासतदानों के लिए भी पुरकशिश। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में खुशामदीद। प्रोग्राम व्यू 360 के साथ मैं हूं साकिबुल इस्लाम। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमेरिका और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर अबूधाबी में 3 रोज़ा मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ आज जारी है। अफगान तालिबान की जानिब से शाया किए गए एक बयान के मुताबिक अब तक होने वाली बातचीत में अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज के इनखला और अफगानिस्तान की तामीर नौ पर गौर हुआ है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने तालिबान ज़राए के हवाले से खबर दी है कि तालिबान की जानिब से अफगान अबूरी हुकूमत में उनका नुमाइंदा शामिल करने पर भी बात हुई है। पाकिस्तान और सऊदी मंदूबीन की मौजूदगी में होने वाले इन मुज़ाकरात के बारे में बात करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान ने अबूधाबी में तालिबान और अमेरिका के माबैन मुज़ाकरात के इनेकाद में मुआवनत की है। 17 बरसों से जारी जंग के खात्मे और अफगान अमन के लिए अमेरिका की तरफ से नामज़द किए गए खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद की तालिबान लीडर से ये कम अज़ कम तीसरी मुलाकात है। वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए तज्ज़ियाकारों की राय में अगर वाशिंगटन और काबुल में हुकूमतें अफगानिस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात को मौखर करते हुए तालिबान की शराकत के साथ अबूरी हुकूमत के क़याम और मुल्क से बैनुल-अक़वामी अफवाज के मुकम्मल इनखला पर इत्तफ़ाक़ कर लें तो ये इन मुज़ाकरात की कामयाबी हो सकती है। अफगानिस्तान के लिए एक और परेशान कुल साल अमन की नई कोशिशें और तालिबान के साथ बातचीत की कामयाबी की उम्मीद के साथ ख़त्म हो रहा है। रवां साल में एक तरफ अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में तेज़ी के बाइस शहरी हलाकतें ज़्यादा हुई तो तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में इजाफ़ा भी हुआ। दूसरी जानिब इसी साल अमरीका ने तालिबान और इलाके के दीगर ममालिक के साथ मसालियत के लिए बातचीत शुरू की है। अफगानिस्तान के लिए साल 2018 कैसा रहा, देखते हैं इस रिपोर्ट में। साल का आगाज तशद्दुद की बदतरीन लहर से हुआ। शहर के चोटी के होटल पर जनवरी के हमले में दर्जनों अफराद मारे गए, जिनमें 14 गैर मुल्की शामिल थे। चंद ही दिन बाद एक मसरूफ शाहराह पर तालिबान ने बारूद से भरी एम्बुलेंस से हमला किया, जिससे कम से कम 95 अफराद हलाक हुए। काबुल शहर में होने वाले इन हमलों से इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पिछले साल के 10,000 से कम अमरीकी फ़ौजियों की तादाद 14,000 तक बढ़ाने से फ़ायदा नहीं हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शहरी बड़ी तादाद में हलाक होते रहे, जबकि अमरीकी जर्नैलों के मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के नुकसानात मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। सदर अशरफ गनी ने मुतअद्दिद बार तालिबान से अमन अमल में शामिल होने को कहा। हमने तालिबान को अमन की पेशकश की है जो अफगानिस्तान के मफाद और औरतों की हकूक का ज़ामिन है और अफगानिस्तान में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी की ममानियत करता है। लेकिन अस्करियत पसंदों ने इन ऐलानात पर कान ना धरे। वो मुल्क पर काबिज ताकत से बराह रास्त बातचीत करना चाहते थे, यानी अमरीकियों से बाज़ाब्ता गुफ्तगू करना चाहते थे। 17 साल जंग में पहला वक्फा जून में आया जब सदर अशरफ गनी ने 8 दिन के लिए गैर मशरूत जंगबंदी की पेशकश की। तालिबान ने 3 दिन की जंगबंदी कबूल की और ईद उल फितर का त्यौहार भी उन्हीं दिनों मनाया गया। इस मौके पर अस्करियत पसंद अफगान शहरियों के साथ घुल मिल गए, सेल्फियां बनाते रहे, जिससे अफगान अमन की ख्वाहिशात ने जोर पकड़ा। हमारे कायदीन ने 3 दिन के लिए जंगबंदी का ऐलान किया है। हम तमाम मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल जंगबंदी चाहते। और फिर गर्मियों के मौसम में एक बड़ी तब्दीली उस वक्त सामने आई जब अमरीका ने अपनी तवील मुद्दती पॉलिसी में तब्दीली की। सीनियर अमरीकी ओहदेदार एलिस वेल्स ने तालिबान से बिलमुशाफा मुलाकात की और फिर सदर ट्रंप ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को तमाम फरीक़ैन से गुफ्तगू के लिए नामज़द किया। वो कह रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए जो आखिरी मंजिल मैं देख रहा हूँ वो पुरअमन अफगानिस्तान है। ऐसा अफगानिस्तान जो कामयाबी की राह पर गामज़न होगा, जो अपने लिए खतरे का बाइस नहीं, जिसका मतलब है तमाम अफगान बाशिंदों में इत्तफाक होगा। और ऐसा अफगानिस्तान जो गैर मुल्की कम्युनिटी के लिए खतरा नहीं होगा, खुसूसी तौर पर अमरीका के लिए जिसकी मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अब तक ज़ल्मे खलीलज़ाद ने इलाके के 3 दौरे किए हैं। तालिबान ने इन इक़दामात को सराहा है, लेकिन इसके बावजूद पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी नहीं आई। इसके अलावा इस्लामिक स्टेट नामी ग्रुप ने भी साल भर सूबे नंगरहार और काबुल पर हमले जारी रखे। इस दौरान अफगान पार्लिमानी इंतखाबात भी मुनक़िद हुए और इस साल का इख्तिताम इस उम्मीद पर हो रहा है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात से अगले साल नताइज सामने आएंगे। आयशा तंजीम की रिपोर्ट के साथ अमान अज़हर, VOA। और अमेरिका की खारजा पॉलिसी की बात करें तो सदर ट्रंप ने साल 2018 में अपनी अमेरिका फ़र्स्ट पॉलिसी को खारजा अमूर में भी अपनाया, जिसके बायस चीन से शुमाली कोरिया और ईरान से यूरोप तक अमेरिका की बदलती हुई खारजा पॉलिसी की हिद्दत महसूस की गई। इस साल अमेरिकी खारजा पॉलिसी के अहम वाक़यात का जायज़ा हमारी इस रिपोर्ट में।
جب اس سال مئی میں مائک پومپیو نے ریکس ٹیلرسن کو برطرف کیے جانے کے بعد دفتر خارجہ کا چارج سنبھالا تو انہوں نے ادارے کی کھوئی ہوئی عزت بحال کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور ساتھ ہی صدر ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ کی حکمت عملی کو خارجہ پالیسی بنانے کا۔ اس کے ساتھ انہوں نے امریکہ کی جانب سے شدید شبہات کا شکار یورپ کو یہ پیغام بھی دیا کہ جنگ عظیم دوئم کے بعد قائم کیا گیا بین الاقوامی نظام یورپ اور امریکہ دونوں کے لیے ہی ناکام رہا۔ جب معاہدے توڑے جائیں تو خلاف ورزی کرنے والوں کی باس پرس کے ساتھ معاہدوں کا احیا ہونا چاہیے یا انہیں ختم کر دینا چاہیے۔ الفاظ کی کوئی قدر ہونی چاہیے۔ اسی پالیسی کے تحت صدر ٹرمپ نے ایران نیوکلیئر معاہدے اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے پیرس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کیا۔ صدر نے بڑے پیمانے پر اعلیٰ حکام کی تبدیلیاں اور تقرریاں بھی کی۔ چند تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ صدر ٹرمپ دوبارہ اپنی ٹیم بنا رہے ہیں جو کہ ان کے ایجنڈے کے حصول کے لیے زیادہ یکجا ہو۔ اب 2 سال بعد وہ اپنے وفاداروں میں گھرے ہیں، ایسے لوگوں میں جو ان کے ویژن کو نافذ کرنے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہیں۔ صدر ٹرمپ اور شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے درمیان اس سال جون میں سنگاپور میں ہونے والی ملاقاتوں کا ابھی تک کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ ان ملاقاتوں کا کوئی ٹھوس نتیجہ تو سامنے نہیں آیا تھا، لیکن ان مذاکرات کا ہونا ہی ایک بڑی کامیابی تھی۔ شمالی کوریا کے ساتھ سفارتکاری کے برعکس صدر ٹرمپ کے جولائی میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ مذاکرات پر کافی تنقید ہوئی۔ کچھ حلقے ان ملاقاتوں کو صدر پوٹن کی کامیابی قرار دیتے ہیں، خاص طور پر 2016 کے امریکی الیکشنز میں مداخلت کے الزامات کے بعد۔ بلا شبہ ہلسنکی میں ہونے والی صدر ٹرمپ اور صدر پوٹن کی ملاقات خارجہ پالیسی کی بدترین مثال ہے، صرف اس سال ہی کی نہیں بلکہ پورے ٹرمپ دور کی۔ چند ہفتے پہلے استنبول کے سعودی قونصل خانے میں واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خشوگی کے قتل نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ صدر ٹرمپ نے قتل کی مذمت تو کی، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اپنے اہم حلیف سعودی عرب کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ انہوں نے بہت واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ معاشی مفادات کو اخلاقی اقدار پر فوقیت ہوگی۔ جہاں تک چین کا ذکر ہے تو مبصرین کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں جنوبی چین کے سمندر اور سائبر سیکیورٹی کے مسائل چین کے ساتھ تجارتی محاذ زرائی میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ سینڈی سین کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔ چین کی مسلم ویگر کمیونٹی طویل عرصے سے اپنے ساتھ روا رکھے جانے والے چینی حکومت کے مذہبی تعصب پر مبنی سلوک کی شکایت کرتی آئی ہے، اور حالیہ کچھ عرصے میں ایک اور شکایت نے زور پکڑا ہے۔ اس کے مطابق ویگر مسلمانوں کو گرفتار کر کے ری ایجوکیشن کیمپوں میں بھیجا جا رہا ہے، جس سے اب کئی پاکستانی شہری بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسے پاکستانیوں سے جن کے مطابق ان کی چینی اور ویگر بیویوں کو اصلاحی کیمپوں میں قید رکھا گیا ہے۔ وہ کیا سوچ رہے ہیں، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چودھری جاوید عطا کو اپنی بیوی کو دیکھے 1 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے۔ خشک میوہ کا کاروبار کرنے والے جاوید عطا چین کے مسلم اکثریت والے علاقے شنجیانگ میں اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ 14 سال سے رہائش پذیر تھے۔ گزشتہ سال پاکستان لوٹنے پر ان کی زندگی نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ میری بیوی وہاں کے ایک کیمپ میں 3 ماہ سے پڑھ رہی تھی۔ وہاں کے کونسل آفس کا کہنا تھا کہ یہ سب معمول کا کام ہے، اسے تعلیم دی جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ میری بیوی نے کہا تھا کہ تم جیسے ہی پاکستان جاؤ گے یہ لوگ مجھے مستقل طور پر کیمپ لے جائیں گے اور میں کبھی واپس نہیں لوٹوں گی۔ چینی ویزے کی تجدید کروانے کے لیے پاکستان لوٹنے پر چودھری عطا کی نہ صرف بیوی کو کیمپ بھیج دیا گیا بلکہ ان کے بچوں کے پاسپورٹس کو بھی حکام نے قبضے میں لے لیا۔ اب جاوید عطا کے یہ بچے چین کے دور دراز علاقے میں چند رشتہ داروں کے پاس رہ رہے ہیں۔ میں اب زیادہ پریشان ہوں کیونکہ گزشتہ 7-8 ماہ سے میں نے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ان سے بات ہو سکی ہے۔ جاوید عطا کے مطابق 200 سے زائد پاکستانیوں کے شریک حیات لاپتہ ہیں جنہیں حکام تعلیمی کیمپس لے جا چکے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق چین میں 10 لاکھ سے زائد ویگر مسلمانوں کو ری ایجوکیشن کیمپوں میں رکھا گیا ہے جہاں انہیں یہ کہہ کر ان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ وہ کسی نظریاتی وائرس سے متاثر ہیں۔ اپنی بیوی کی تلاش کرنے والے ایک اور پاکستانی شوہر کا کہنا ہے کہ چین کی یہ جنگ اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارا اردو لکھت دیکھے، عربی لکھت دیکھتے، ہمارا مال میں ہی اگر اردو لکھت ہے تو وہ نہیں لیتے، پتہ نہیں تو مسلمانی ختم کرنا چاہتے۔ بات تو یہ ہے، اصل بات تو یہی ہے۔ دیگر مسلمانوں کو حراستی مراکز میں قید کرنے کے اقدام پر چین کو اقوام متحدہ، امریکہ اور یورپی ممالک کی جانب سے شدید دباؤ کا سامنا ہے، جبکہ اقوام متحدہ اسے انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزی بھی قرار دے چکی ہے۔
دیگر مسلمانوں کے حوالے سے اٹھائے جانے والے سوالات پر چین ایک ہی جواب دیتا آیا ہے کہ یہ علاقے میں استحکام اور دیرپا امن کے قیام کے لیے کی جانے والی کوششیں ہیں۔ اس معاملے پر پاکستان اور مسلمان ممالک کی جانب سے تشویش کی کمی کو سیاسی اور معاشی حکمت عملی قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان اور چین کے تعلقات کے پیش نظر اور خاص طور سے مسلم دنیا میں چین کے بیانیے کو ایک سچائی کے طور پر قبول کیا جا چکا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین کا کہنا ہے کہ چین اور پاکستان کے درینہ تعلقات کا ایک اہم حصہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے داخلی معاملات پر بات نہ کی جائے۔ بردہ خلیل، اردو VOA، واشنگٹن۔ کیا پاکستان چینی حکومت کے ساتھ چین میں قید کی گئی پاکستانی شہریوں کی چینی بیویوں کا معاملہ اٹھائے گا؟ گزشتہ ماہ اس کا جواب دیتے ہوئے پاکستانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا تھا کہ پاکستان اس معاملے پر چین کے ساتھ رابطے میں ہے اور یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے ہو جائے گا۔ اور پاکستان کے بارے میں مزید اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں آج آپ امریکی کانگریس مین بریڈ شرمن کے ایک بیان کے بارے میں رپورٹ پڑھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے شکیل آفریدی کے بدلے عافیہ صدیقی کی رہائی کی بات کی ہے۔ اور امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں تقریباً 10,000 اساتذہ نے ایک بڑا مظاہرہ کیا ہے۔ لاس اینجلس کی یونائٹڈ اسکول ڈسٹرکٹ اور ٹیچرز یونین کے درمیان 22 مختلف نکات کو لے کر مذاکرات مہینوں سے تعطل کا شکار ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے اساتذہ کے دیرینہ مطالبات منظور نہ ہونے پر ٹیچرز یونین نے 29 سال میں پہلی بار ہڑتال کی دھمکی دے رکھی ہے۔ مظاہرے کے لیے سڑکوں پر آنے والے اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ ہڑتال پر نہیں جانا چاہتے، لیکن اگر ان کی ضروریات پوری نہیں ہوگی تو وہ ایسا کرنے پر مجبور ہوں گے۔ اساتذہ کے جن مطالبات پر اختلاف رائے ہے ان میں کلاس سائز کو کم کرنا، اسکول میں نرسوں اور کاؤنسلر کی روزانہ موجودگی، چارٹرڈ اسکولوں کا احتساب، اساتذہ کو امتحانی طریقہ کار پر واضح ہدایت دیے جانے کو یقینی بنانا شامل ہے۔ ریاست اس معاملے میں ثالثی کی کوششیں کر چکی ہے، جس کے کوئی نتائج نہیں نکلے۔ اساتذہ کی یونین تنخواہوں میں اضافے کا مطالبہ بھی کر رہی ہے، جسے اسکول ڈسٹرکٹ نے جزوی طور پر قبول کرنے کی بات کی ہے، لیکن یونین اس کو ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اور واشنگٹن میں نسبت عام سے کتابوں کے ایک اسٹور نے امریکی دارالحکومت کے ثقافتی منظرنامے پر اپنی ایک نمایاں جگہ بنائی ہے۔ 1984 میں کھلنے والا پالیٹکس اینڈ پروز نامی یہ اسٹور آن لائن کتابوں کی خریداری کے دور میں بھی اپنے بزنس کو زندہ رکھنے اور دنیا کے چوٹی کے مصنفین میں سے کئی کو اپنی جانب راغب کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ ان شخصیات میں امریکی صدور بل کلنٹن اور براک اوباما سے لے کر JK رولنگ جیسے مصنفین کے نام شامل ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس بک سٹور کی سیر پر۔ یہ پالیٹکس اور پروز بک سٹور اور کافی ہاؤس ہے، امریکی دارالحکومت کے مقبول ترین سٹورز میں سے ایک۔ تقریباً 35 سال قبل اپنے آغاز کے بعد سے یہ سیاحوں، ادبی مداحوں، مقبول مصنفین اور طاقتور سیاستدانوں کے لیے کشش رکھنے والا ایک ثقافتی مرکز بن چکا ہے۔ پالیٹکس اور پروز واشنگٹن DC میں واقع ثقافتی اداروں میں سے ایک ہے۔ یہ ترقی کر رہا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک کشش کا باعث ہے جو ادب اور ادبی کتابوں اور مل بیٹھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس سے ایک کمیونٹی کا ماحول بنتا ہے۔ پبلشرز یہاں اپنے مصنفین کی جانب سے بک ریڈنگ یا ان کی اپنی کتابوں کے اقتباسات کو پڑھ کر سنانے کی خاص تقریبات کے انعقاد کے لیے باقاعدہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، اور مصنفین یہاں اپنے کام کی نمائش کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ اسٹور بل اور ہلری کلنٹن اور براک اوباما کی میزبانی کر چکا ہے، لیکن یہاں ہیری پاٹر سیریز کی مصنفہ JK رولنگ جیسی بلاک بسٹرز کے مصنفین بھی آ چکے ہیں۔ اس رپورٹ کی عکس بندی والے روز یہاں جمی سسکن نامی مصنف نے ٹیکنالوجی کے سیاست پر اثرات کے بارے میں بات کی۔ یہ واشنگٹن DC کا ایک افسانوی بک سٹور ہے۔ جب میں کیپٹل ہل پر تربیت لے رہا تھا تو یہاں آیا کرتا تھا اور اپنی ساری محدود کمائی یہاں خرچ کر دیا کرتا تھا، لہٰذا یہاں ایک مصنف کے طور پر آنا یقیناً بہت ایکسائٹنگ ہے۔ یہاں کا اسٹاف اپنی معلومات اور مددگار ہونے کے لیے جانا جاتا ہے، اور کچھ وزٹرز کے مطابق آن لائن خریداری اس جیسے بک سٹور میں خریداری کے تجربے کے آگے کچھ نہیں۔ مجھے کتابوں کی دکانوں سے عشق ہے۔ میں آن لائن کتابیں دیکھتی ہوں، لیکن جو مزہ کتاب کو ہاتھ میں پکڑ کر محسوس کرنے کا اور اس کے کچھ حصے پڑھ کر اسے خریدنے کا فیصلہ کرنے کا ہے، وہ الگ ہی ہے۔ اس سٹور کو واشنگٹن پوسٹ کے سابقہ رپورٹرز بریڈلی گرام اور لیزا مسکاٹن نے 2011 میں خریدا تھا۔ ڈیجیٹل اور کاغذی کتابوں کے بیچ سخت مقابلے کے باوجود مالکان اپنے بزنس کو پھیلانے اور شہر میں 3 مزید برانچز کھولنے میں کامیاب رہے ہیں۔
coming into a bookstore is fun because you don't हो सकता है कि आप इस जैसे बुक स्टोर में आएं और आपको अंदाजा ना हो कि आपको क्या खरीदना है, लेकिन बुक शेल्फ में मौजूद मुख्तलिफ किताबों को देखते हुए हो सकता है कि आपको कोई ऐसी किताब मिले जो आपकी पसंदीदा नई किताब बन जाए। ये तजुर्बा भी एक ऐसी वजह है जिसकी बुनियाद पर इस किताबों के स्टोर को अपने दरवाजे आने वाले कई सालों तक खुले रखने की उम्मीद है। अनी चकवादसे के साथ इमरान जदून, उर्दू VOA। हिम्मत, साबित कदमी और मजबूत कुव्वत इरादी हो तो इंसान बड़ी से बड़ी कमज़ोरी को भी शिकस्त दे सकता है। हाथों से महरूम ऐसे ही एक मजबूत शख्स हमें मिलवा रहे हैं कराची से मोहम्मद साकिब अपनी इस रिपोर्ट में। मिलिए मोहम्मद अनवर से। 30 साल कबल मोहम्मद अनवर की अपनी केमिकल फैक्ट्री थी, मगर इनके दोनों हाथ एक हादसे में ज़ाया हो गए। कान और आंखें भी मुतासिर हुईं, मगर किसी पर बोझ नहीं बने। आज ये किताबों के स्टॉल से रिस्क कमाते हैं और पढ़ने के अपने शौक की तस्कीन भी करते हैं। कब तक मेरे बच्चों को खिलाएगा कोई, कब तक सगाना रिश्तेदार मुझे घर में आके हेल्प करेगा। मैं एक वाहिद कफील, वो भी माजूर हो गया, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। वो मेरी घरवाली को खामोशी से दे कहते हैं, मुझे मगर नज़र मेरी पड़ती तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था। मेरे अंदर तो ज़मीर जो ना एकदम कहते ये क्या है, जो आदमी देने वाला है वो ले रहा है। खुद इन्हिसारी की इस मंजिल तक अनवर तन्हा नहीं पहुंचे। मुश्किल वक्त में इनकी बीवी इनकी ढारस भी बनी और ढाल भी। बड़ी मुश्किलें उठाई। घर में तो मेरी जिम्मेदारी होती है, मगर जब बाहर निकलते हैं ना, ये सोचती हूँ पता नहीं पानी पीना है या कुछ खाना है या कुछ करना। और इनका कहना ये, जब मैंने शुरू से ही मेहनत करी है तो अब कितनी चंद दिन की जिंदगी है, मैं किसी के आगे हाथ क्यों फैलाऊं, मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अपनी जमा पूंजी पर, अपने बलबूते पर जिंदगी का मुश्किल सफर तय करने वाला ये जोड़ा बहुत से लोगों के लिए मिसाल बन चुका है। मैं इनकी हौसला अफजाई के लिए इधर आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर ये भी अगर रोड पे बैठ जाते, हम इनका कुछ भी नहीं कुछ बिगाड़ सकते थे, हम इनको कुछ भी नहीं कह सकते थे कि आप ये कुछ काम करें। इन्होंने अपनी मर्जी से, और अब खुद भी शायद इल्म दोस्त होंगे, इसी वजह से इन्होंने किताबों को ही पेशा बनाया, बेचना और इनका ख़रीदना। मेरी बेटियाँ यहाँ पे एक ज़माने से लेती हैं इनसे, जब उनको ज़ाहिर शौक़ है नॉवेल्स वगैरह, तो वो, लेकिन उनको वो इसलिए और शॉप छोड़ के इनके पास क्यों आती हैं कि वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं इनसे। और उनको ये होता है कि रोड पे कोई भी मांग रहा होता है तो वो ये कहती हैं कि वो जो है आप उनकी मिसाल देखिए, आप उनसे जाके मिलें कि वो यानी कि एक शॉपर जो है ना वो भी हमसे नहीं उठवाते। कहते हैं जब इंसान पर मुश्किल आती है तो साया भी साथ छोड़ जाता है, लेकिन हिम्मत और मस्बत सोच का सहारा लेने वाले न सिर्फ अपनी ज़िंदगी संवार लेते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन जाते हैं। मेरा अपना तजर्बा यही है कि इंसान को हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कोई किसी पोजीशन में आ जाए मगर हिम्मत नहीं आनी चाहिए। बीमारी है, दुख है, सदमा है, मौत है, जो हिम्मत जिसके पास है वो मैं ही समझता हूँ कि वो सुपर है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची। तक के हर मकाम पर दो चार रह गए, तेरा पता ना पाएं तो नाचार क्या करें। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली कोहपेमा उज़्मा यूसुफ इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर बुलंद 8 चोटियों में से किसी एक को सर करने की मनसूबाबंदी कर रही हैं, लेकिन ये उनका पहला मौक़ा नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले उज़्मा शुमाली पाकिस्तान में वाक़े गोल्डन पीक कहलाने वाले पहाड़ स्पाटनिक को भी सर करने वाली पहली खातून बनी थी। उनके मुस्तकबिल के अज़ाइम के बारे में देखते हैं पेशावर से उमर फारूक की ये रिपोर्ट। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली उज़्मा यूसुफ इन दिनों पाकिस्तान में मौजूद 8000 मीटर की 8 चोटियों में से किसी एक को सर करने की मंसूबाबंदी कर रही हैं। ये उनका पहला मार्का नहीं होगा। उज़्मा शुमाली पाकिस्तान में वाक़या चोटी स्पाटनिक सर करने वाली पहली खातून है। इस पहाड़ को गोल्डन पीक भी कहते हैं। 2017 में मैंने स्पाटनिक को क्लाइम किया था। उसकी जो एलिवेशन है 7027 मीटर, और विद इन पाकिस्तान मैं फ़र्स्ट फीमेल हूँ जिसने इसको क्लाइम किया। उज़्मा यूसुफ इससे कबल अक्टूबर 2016 में मंगलिंग चोटी और फरवरी 2017 में रश पीक चोटी सर कर चुकी थी। इस तजुर्बे के बावजूद स्पाटनिक को सर करना आसान नहीं था।
موسم خراب ہے اور ایسا سچویشن ہو گئی ہے کہ آپ نہیں کلائم کر سک رہے، تو آپ کو یا تو آپ ڈیسیجن لیں، آپ واپس چلے جائیں، یا پھر آپ اس کو کلائم کریں، کنٹینیو کریں. تو میرے ساتھ جتنے بھی میل کلائمبرز تھے وہ واپس ہو گئے. تو لیکن میں نے بالکل نہیں سوچا کہ وہ میل ہیں یا میں فیمیل ہوں، بس اس وقت میں ایک کلائمبر تھی. تو اور یہی ٹائم تھا کہ اپنے آپ کو پروف کرنا. عظمیٰ اپنے شوہر اور 2 نوجوان بیٹوں کے ساتھ اسلام آباد میں رہتی ہیں. وہ بتاتی ہے کہ کوہ پیمائی کا ان کا شوق خاندان والوں کے لیے کچھ پریشانیاں بھی لے کر آتا ہے. جن دنوں کلائم کے جو ایکسپیڈیشن چل رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری نیوز K2 بیس کیمپ اور سارے اس ایریا سے آ رہی ہوتی ہیں، جو ڈفرینٹ فارنرز کی ہو جاتی ہیں، ڈیتھس بھی ہو جاتی ہیں اور انجریز بھی ہو جاتی ہیں. تو وہ جب نیوز ٹی وی پہ چلتی ہیں تو وہ لوگ اور بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی آپ بس دعائیں کر رہے ہیں، آپ خیریت سے واپس آ جاؤ. آج پاکستان میں پہلے سے زیادہ خواتین مہم جو کھیلوں میں شرکت کر رہی ہیں. عظمیٰ کی نظر میں اس سے نہ صرف ملک کے اندر خواتین کے بارے میں پائی جانے والی روایتی سوچ بدلنے میں مدد ملے گی، بلکہ پاکستان کے بارے میں دنیا کا تاثر بھی بہتر ہوگا. آپ دیکھیں ایک فیمیل اگر کلائم کرتی ہے تو دنیا کے سامنے یہ میسج کیوں نہیں جاتا کہ پاکستان میں اتنے خوبصورت ماؤنٹینز ہیں اور فیمیل اس میں آ رہی ہیں. اور فیمیل کا اس میں آنا یہی ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں پاکستان کا کلچر بہت رچ ہے، پاکستان ایک سیف کنٹری ہے. پاکستان میں موجود 8000 میٹر کی کسی بھی چوٹی کو سر کرنے کے لیے عظمیٰ کو اسپانسرشپ کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی مہم پر 28,000 امریکی ڈالر کا خرچ متوقع ہے. عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور. اپنا وطن چھوڑ کر کسی نئی سرزمین پر پاؤں جمانے میں بعض اوقات عرصہ بیت جاتا ہے، لیکن بھارتی دارالحکومت دلی میں رہنے والے ایک افغان پناہ گزین کی بات کچھ الگ ہے، کیونکہ ایک انجان شہر میں نئے لوگوں سے دوستی کرنے کا ان کا طریقہ ذرا مختلف اور دلچسپ ہے. وہ طریقہ کیا ہے دیکھنے کے لیے چلتے ہیں دلی رتل جوشی کے ساتھ. 4 سال پہلے جب عبدالصمد افغانستان کے شہر جلال آباد سے پناہ گزین بن کر دلی آئے تو شہر میں بالکل اکیلے تھے. اکیلے تو وہ آج بھی ہیں، لیکن اب تنہا نہیں ہے. ہر روز نہ جانے کتنے اجنبیوں کو دوستوں میں بدل دیتی ہے ان کی شطرنج کی یہ بساط. 40 سال سے ہم چیس کھیلتا ہوں. جب ہم ادھر آئے ہم ساتھ بورڈ بھی لایا، آرام سے ہم بورڈ ادھر ساتھ رکھتا، پھر دیکھتا کون ہم کے ساتھ کھیلتا ہے. عبدالصمد دلی کے سب سے مصروف علاقوں میں سے ایک کناٹ پلیس کے ایک کونے میں روز اپنا کھیل جماتے ہیں. یہاں سے گزرنے والا شطرنج کا کوئی بھی شوقین ایک بازی کھیلنے رک ہی جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ تو اب خاص طور پر وقت نکال کر یہاں کھیلنے آتے ہیں. چیس کا شوق شروع سے ہی ہے، کافی ٹائم سے، بیچ میں شروع کیا تھا، لیکن یہاں پہ دیکھا دن کھیلتے ہوئے تو جب سے آنا یہاں پہ شروع ہو گیا، اسٹارٹ ہو گیا. جتنا ہمارا جو فرینڈس کلب ہے قریباً 40 کے آس پاس لوگ ہیں، 40 بندے کی پلیئر ہے ہمارا. کئی لوگ یہاں پہ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے رینکنگ بندے آتا ہے یہاں پہ. دن جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے عبدل کے ارد گرد لوگوں کا مجمع بھی بڑھتا جاتا ہے. کئی بار تو 3-4 بازیاں ایک ساتھ چلتی ہیں. دماغ بزی ہوگا، آپ بھی ادھری خیالات آپ کو ادھری ہوگا، پھر محسوس نہیں کرتے کہ ہم کدھر ہے، کیا کرتا ہوں کدھر. بس وہ 3-4 گھنٹہ 5 گھنٹہ لگاتار جب ہم کھیلتا ہوں ادھر ہی بزی ہوتا ہوں. عبدل کے زیادہ تر گھر والے امریکہ، کینیڈا یا جرمنی میں ہیں. ان کا خرچ وہی بھیجتے ہیں. عبدل کے پاس روزگار بھلے ہی نہ ہو، لیکن اکیلے پن کو شہ اور اداسی کو مات دینے کے کھیل کے وہ استاد ہیں. رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی. یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/view اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.